الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، انسانوں کو جو کچھ بیماریاں مصیبتیں حاصل ہوتی ہیں، انسان اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو 3 اسباب اس کے ہیں. پہلا سبب تو یہ ہے کہ غافل لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں جو ان کو جنت تک پہنچاتا ہے، تو اس راستے پر دوبارہ واپس لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی چیزیں لائی جاتی ہیں، بیماریوں کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں، وبا بلا کی شکل میں، وباؤں کی شکل میں، کہ دوبارہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں. کئی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو بڑے سخت دل تھے، پتھر دل تھے، اللہ کے سامنے سر جھکانا جانتے نہ تھے، لیکن ایسے حالات ان کی زندگیوں میں جب پیدا ہوئے، وہ بیماریوں کا شکار ہوئے، مصیبتوں کا شکار ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ ہوئے، انابت اللہ کی توفیق انہیں حاصل ہوئی، دوبارہ وہ اس راستے پر چلے آئے جس راستے پر اللہ نے ان کو چلنے کو کہا تھا. ایک دوسرا سبب ان بلاؤں، مصیبتوں، وباؤں کا زندگی میں آنے کا یہ ہے کہ آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. لوگ جو کچھ غلطیاں کرتے ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ یہ بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں بن جاتی ہیں. اور تیسرا سبب یہ ہے کہ یہ چیزیں جنت میں بلند درجہ حاصل کرنے کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی ان چیزوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بلند درجوں کا حقدار بناتے ہیں. آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار آتا تھا وہ عام آدمی کی بخار کی طرح نہ تھا. 2 آدمیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کے برابر میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. اتنی تکلیف کہ آپ پر لحاف اڑایا جاتا، چادر اڑائی جاتی، تو چادر کے اوپر سے اس کا اثر دکھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بخار ہے، کتنی تکلیف ہے. آپ تصور کریں کہ اس تکلیف کا کیا عالم ہوگا. تو میں ہر مصیبت زدہ، بیمار، مبتلا مرد اور عورت سے کہوں گا کہ ہم تمام اپنی مصیبتوں میں، بلاؤں میں صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں. اللہ بندوں سے جتنی محبت کرتے ہیں ان کو ویسے ہی آزماتے ہیں تکلیفوں میں. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. انبیاء آزمائے گئے اور پھر آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے ہوگی، آپ اسی قدر آزمائے جائیں گے. تو یہ 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں آتی ہیں. ایک تنبیہ الغفلہ، غافلوں کو تنبیہ کرنے کے لیے اور ان کو پھر صحیح راستے پر لانے کے لیے، اور دوسری چیز گناہوں کے کفارے کے لیے، اور تیسری چیز جنت میں بلند درجے کے حصول کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عافیت دے، صبر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم زندگیوں میں پاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.